اگر آپ کو نماز پڑھتے وقت دماغ میں گندے خیال آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، دنیا کے بڑے خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ جو دماغ کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تمام چیزیں آنا شروع ہو گئیں، دماغ میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے، گندی چیزیں دماغ کے اندر آنا شروع ہو گئیں، تو یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایک قسم ایسی ہے نیک لوگوں کی کہ وہ جب آپ بہت نیک بن جائیں گے اس کے بعد یہ دماغ سے وسوسے ختم ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، اس کے بعد آپ نے اب نماز کی پابندی شروع کر دی ہے، آپ نماز پڑھنے والے بن گئے، دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دماغ میں وسوسے آتے کیوں ہیں، اور جن کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں کیوں، وہ لوگ وہ قسمت والے لوگ کیوں ہیں۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو شیطان اپنے گھٹنے ہٹا لیتا ہے، اور جیسے ہی بندہ ذکر و اذکار کرنا بند کر دیتا ہے تو شیطان پھر اپنے گھٹنے اس کے سینے پر، دل پر ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے بندے کو ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور نماز سے بڑا کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو شیطان کے اوپر جو چیز گراں گزرتی ہے عبادات میں سے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوتا ہے تو شیطان کونے میں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ اور ہاتھ مسلح ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو سب سے پہلے شیطان یہ کوشش کرتا ہے ایک نمازی بندے کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہے، وہ کوشش پوری یہ کرتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے۔ بہرحال یہ کہ وہ نمازی بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہمیں تو نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی کام آ جائے کچھ بھی آ جائے ہمیں تو نماز پڑھنا ہے، تو وہ جیسے ہی وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو یہ نماز پوری پڑھ کے رہے گا، تو پھر وہ دماغ کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ دماغ میں وسوسے انہی لوگوں کے ڈالتا ہے جن کی نماز کو برباد کروانا چاہتا ہے، یعنی کہ جن کی نماز میں پہلے سے دم ہوتی ہے، جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے، ان کی نماز کو آ کے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خود بتاؤ نا، جو ابلیس شیطان ہے وہ کسی شراب خانے میں جا کے شرابیوں کو روکے گا، جواریوں کے پاس جا کے ان کے وسوسے دماغ میں ڈالے گا، یا نیک لوگوں کے پاس، نمازیوں کے پاس آئے گا؟ ظاہر ہے جو نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، ان کے پاس آ کے انہیں بہکائے گا۔ تو اگر وسوسے آ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ ہماری نماز ٹھیک ہو، اور ہماری نماز بہرحال اس لائق ہے، جو شیطان چاہتا ہے کہ ہماری نماز کو خراب کر دے، کیونکہ جن لوگوں کی پہلے سے نمازیں خراب ہیں شیطان ان پہ زیادہ محنت بھی نہیں کرتا ہے کہ یار ان کی تو ہیں خراب، ان کی تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، جن کی قبول ہو رہی ہوتی ہیں ان کی نمازوں کو وہ برباد کروانا چاہتا ہے۔ تو یا تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا ذہنی خیال ہوتے ہیں، تو ذہنی خیال ہیں آپ ان کو خود نکالنے کی کوشش کیجئے۔ شیطانی وسوسے اگر آ رہے ہیں اور گندے خیال آ رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ ایسا کیجئے کہ آپ نماز کو طویل کر دیں۔ اگر 2 رکعت کو آپ 2 منٹ میں 3 منٹ میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو 5 منٹ میں پڑھیے، تو کیا ہوگا کہ اگر وسوسے آ جائیں پھر دوہرا دو، ایک آدھ بار نماز اگر آپ نے دوہرا دی نا تو شیطان بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جائے گا کہ یار کہاں پھنس گئے، کہ ہم نے تھوڑے سے وسوسے ڈالے تھے نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے، اس نے ہمارے خلل کی وجہ سے نماز ہی دوہرا دی، تو وہ خود آپ سے ہار مان جائے گا اور وہ خود بھاگ جائے گا، اور پھر آپ کو وہ پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔